بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میڈیا کے نمائندوں کا میں مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ راولہ کوٹ میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں یہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ ایک دعویٰ کر رہی تھی کہ پرامن تحریک لے کے چل رہے ہیں، جس طرح کے یہ پرتشدد اشتعال انگیز اور فورسز پہ حملہ آور ہونے کے واقعات رونما ہوئے، اس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ پرامن تحریک ہے، یہ ایک پرامن تحریک نہیں بلکہ ایک مسلح جتھا بن چکا ہے۔ اور مختلف جتھے جو ہیں اس ٹائم جو راولہ کوٹ کے جو مختلف مقامات ہیں جہاں پہ فورسز ہماری موجود ہیں، جو کہ امن قائم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ریاستی اداروں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن جب یہ مسلح جتھے جو کہ مختلف مقامات پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف وہاں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان جتھوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی۔ مختلف مقامات پر جو شہر کی عمارتیں ہیں وہاں پہ مورچہ بند ہو کر انہوں نے جدید ہتھیاروں کے ساتھ فورسز اور پولیس اہلکاران پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک رینجر اہلکار شہید ہوا اور 15 کے قریب ہمارے جو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے جوان زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ایک کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ ایک ایجنڈے کے تحت یہاں پہ کام کر رہی ہے، جس کا مقصد آزاد کشمیر میں امن کو برباد کرنا، کشمیر میں جو سوشل فیبرک ہے اس کو ڈسٹرب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کہ ایک بھائی چارے اور امن کی فضا تھی اسے جو ہے متاثر کرنا ہے۔ اس ٹائم بھی جو کہ کل کے بالخصوص واقعات ہیں اور آج کے بھی واقعات ہیں، اور جس طرح سے جو ہے بھاری ہتھیاروں سے اور جدید ہتھیاروں سے ہمارے جو فورسز ہیں ان پہ اٹیک کیا گیا ہے، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جو جتھے ہیں جو کہ مختلف پارٹیوں کی شکل میں مختلف مقامات پر جو ہے مورچہ بند ہو کر فورسز پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ کوئی معمولی جو تنظیم نہیں ہے بلکہ اس کے تانے بانے کہیں اور سے ملتے ہیں۔ تو جہاں جہاں اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں وہاں پہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے، اور متعدد جو ہیں وہ اہلکاران جو ہیں ہمارے زخمی ہوئے ان آپریشنز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو پولیس ہے اس نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد جو ملزمان ہیں جو کہ مختلف واقعات میں پرتشدد واقعات میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور مختلف قسم کے جو ہتھیار ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امریکن جو ایک ویپن ہے، آٹومیٹک ویپن، وہ بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ جو بھی ایک تنظیم ہے جو کہ کالعدم تنظیم ہے، یہ ایک مختلف ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ یہ جو کہ سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ پرامن تحریک ہے، اور اس طرح سے جو ہے پرامن جو ان کے مظاہرین ہیں ان پہ فورسز حملہ ہو رہی ہیں، یہ اس طرح کا بالکل نیریٹو جو کہ ایک پھیلایا جا رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ آپ سب نے دیکھا، یہ سامنے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ تمام تر جو اسلحہ ہے جس میں پسٹلز ہیں، اس کے علاوہ آٹومیٹک ویپنز ہیں، اور یہ مختلف اقسام کی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلٹس ہیں، یہ ساری جو ہے یہ جو ہتھیار ہیں یہ ان سے برآمد کیے گئے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جہاں پہ یہ مسلح جتھے حملہ آور ہوتے ہیں وہیں پہ ہی کارروائی کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میڈیا کے نمائندوں کا میں مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ راولہ کوٹ میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں یہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ ایک دعویٰ کر رہی تھی کہ پرامن تحریک لے کے چل رہے ہیں، جس طرح کے یہ پرتشدد اشتعال انگیز اور فورسز پہ حملہ آور ہونے کے واقعات رونما ہوئے، اس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ پرامن تحریک ہے، یہ ایک پرامن تحریک نہیں بلکہ ایک مسلح جتھا بن چکا ہے۔ اور مختلف جتھے جو ہیں اس ٹائم جو راولہ کوٹ کے جو مختلف مقامات ہیں جہاں پہ فورسز ہماری موجود ہیں جو کہ امن قائم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ریاستی اداروں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں،
لیکن جب یہ مسلح جتھے جو کہ مختلف مقامات پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف وہاں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان جتھوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ 2 دن سے جس طرح سے مختلف مقامات پر جو شہر کی عمارتیں ہیں وہاں پہ مورچہ بند ہو کر انہوں نے جدید ہتھیاروں کے ساتھ فورسز اور پولیس اہلکاران پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک میجر اہلکار شہید ہوا اور 15 کے قریب ہمارے جو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے جوان زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ایک کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ ایک ایجنڈے کے تحت یہاں پہ کام کر رہی ہے، جس کا مقصد آزاد کشمیر میں امن کو برباد کرنا، کشمیر میں جو سوشل فیبرک ہے اس کو ڈسٹرب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کہ ایک بھائی چارے اور امن کی فضا تھی اسے جو ہے متاثر کرنا ہے۔ اس ٹائم بھی جو کہ کل کے خصوص واقعات ہیں اور آج کے جو واقعات ہیں، اور جس طرح سے جو ہے بھاری ہتھیاروں سے اور جدید ہتھیاروں سے ہمارے جو فورسز ہیں ان پہ اٹیک کیا گیا ہے، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جو جتھے ہیں جو کہ مختلف پارٹیوں کی شکل میں مختلف مقامات پر جو ہے مورچہ بند ہو کر فورسز پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ کوئی معمولی جو تنظیم نہیں ہے، بلکہ اس کے تانے بانے کہیں اور سے ملتے ہیں۔ تو جہاں جہاں اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں وہاں پہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے، اور متعدد جو ہیں وہ اہلکاران جو ہیں ہمارے زخمی ہوئے ان آپریشنز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو پولیس ہے اس نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد جو ملزمان ہیں جو کہ مختلف واقعات میں پرتشدد واقعات میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور مختلف قسم کے جو ہتھیار ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امریکن جو ایک ویپن ہے، آٹومیٹک ویپن، وہ بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ جو بھی ایک تنظیم ہے جو کہ کالعدم تنظیم ہے، یہ ایک مختلف ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ یہ جو کہ سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ پرامن تحریک ہے اور اس طرح سے جو ہے پرامن جو ان کے مظاہرین ہیں ان پہ فورسز حملہ ہو رہی ہیں، یہ اس طرح کا بالکل نیریٹو جو کہ پھیلایا جا رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ آپ سب نے دیکھا، یہ سامنے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ تمام تر جو اسلحہ ہے جس میں پسٹلز ہیں، اس کے علاوہ آٹومیٹک ویپنز ہیں، اور یہ مختلف اقسام کی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلٹس ہیں، یہ ساری جو ہے یہ جو ہتھیار ہیں یہ ان سے برآمد کیے گئے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جہاں پہ یہ مسلح جتھے حملہ آور ہوتے ہیں وہیں پہ ہی کارروائی کی جاتی ہے۔